گر نہ ہو دوست تو کرم ان کا عمر بھر عشق خام ہوتا ہے، اشک باری پہ فضل باری ہو، اشک باری پہ فضل باری ہو، تب کہیں جا کے کام ہوتا ہے، تب کہیں جا کے کام ہوتا ہے۔ اشباری رونے پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی کے لیے، وہ آنسو اللہ کے پاس گدھے کے پیشاب کے ساتھ وزن کیے جاتے ہیں۔ جو لڑکے اور لڑکیوں کے لیے فلموں کے لیے روتا ہے، یہ اللہ کے پاس گدھے کے پیشاب کے حساب سے ٹوٹل ہوتے ہیں۔ اور جو آنسو اللہ کی یاد میں بہہ جائیں، معافی میں بہہ جائیں، اللہ کی محبت میں بہہ جائیں تو اللہ کا فضل باری ہو جاتا ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، روتے نہیں، وہ کوئی گناہ تو ہوتا نہیں ہے تو روتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آنسو سے جمع ہوتے ہیں جو اپنی عمر کو یاد کرے کہ یا اللہ بوڑھا ہو گیا، اب تک آپ کو خوش نہیں کر سکا، مجھے معاف فرما دے۔ اے اللہ میری عمر میں برکت دے، کوئی اب تک دین کا کام نہیں کر سکا، اے اللہ مجھے معاف فرما کے میری عمر میں برکت دے، تاکہ آپ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش کر کے پھر آؤں، اپنے گھر کو صحیح کر کے پھر آؤں۔ کل کو آپ نے سوال پوچھ لیا، میں کیا جواب دوں گا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی بچے نافرمان خدا نخواستہ ہوتے ہیں تو اس کے احکامات الگ ہو جاتے ہیں، اس میں پھر مار دھاڑ اور گالی اور مکے مارنا، بیٹے بیٹی کو گھر سے نکالنا، بیوی سے گھر سے نکالنا نہیں ہے یہ۔ تو جو اشباری جو روتا ہے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے۔ یہ آنسو جو ہے وہ توبہ کی قبولیت کی رسید ہے، اور اس پر اتنا ثواب ملتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ گناہوں کی وجہ سے عبادات کے انوارات چلے جاتے ہیں، وہ ثواب ہے، لیکن جب وہ ثواب ہوا 5 کروڑ اور فلمیں اور گناہ ہو رہے ہیں تو وہ ہو گئے 10 کروڑ، تو 5 کروڑ مائنس ہو جائیں گے، جتنی محنت کی سب جل گئی، ٹھیک۔ لیکن اللہ اتنے پیارے ہیں، جب معافی مانگیں گے جو نور جل گیا تھا سارا واپس آ جائے گا اور پہلے سے تیز ہو جائے گا۔ شیطان مایوس کرتا ہے 3 سال تم نیک بنے اور تمہیں شرم نہیں آتی، سفید داڑھی رکھ کر تم نے گناہ کر لیا، آپ کو تھوڑی معافی ملے گی۔ کس منہ سے غالب کا شعر کان میں ڈالے گا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں، یعنی کہ فرض حج نہ کرو، اللہ نے مال دیا ہے تو عمرہ نہ کرو۔ اور یہ صرف حج عمرے کی بات نہیں ہے، مسجد میں مت آؤ اور ابھی دل چاہ رہا ہے گھر میں رات کے 11 بجے کہ 2 رکعت پڑھ لوں توبہ کی، تو شیطان کہتا ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، یعنی کہ تم نماز جو پڑھو گے تو کعبہ سامنے ہے نا، تو کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ ہمارے پیارے شیخ نے اس شعر کو بدل دیا، اے بیوقوف کیا جانے، مایوس کر دیا امت کو۔ فرمایا حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے اس شعر کو بدل دیا کہ نیا منہ کہاں لینے جائیں گے، کون سے ہوٹل پہ ملے گا، کون سے دکان پر ملے گا، ایسے ہاتھ کر کے فرماتے تھے میں اسی منہ سے کعبے کو جاؤں گا، شرم کو اپنی خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے میں ان کو مناؤں گا، اپنی بگڑی کو میں یوں بناؤں گا۔ ایک صاحب نے حضرت سے کہا حضرت میں اتنا گندا اور گناہ گار ہوں اور آنسو آسمان پر جاتے ہیں، مجھے رونا ہی نہیں آتا، میں تو بدبخت ہو گیا ہوں، میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ فرمایا آپ کو جو رونا نہیں آ رہا، آنسو جو نہیں آ رہے تو اس پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا جی حضرت تکلیف تو ہو رہی ہے نا کہ آنسو نہیں آ رہے۔ فرمایا کہ رونا نہ آنے پر دل میں تکلیف ہونا یہ دل کا رونا ہے، اور دل کا رونا صرف اللہ دیکھتے ہیں، مایوسی کہاں ہے؟ پھر فرمایا کہ پہلے حدیث پاک کو ذہن میں رکھو، ابکو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، رونا نہیں آتا اور انہیں ابھی شکل بنا لو۔ اللہ کا لاڈلا فرما رہا ہے، معلوم ہوا کہ نقل پر بھی کام بن جاتا ہے، جو ابھی کار فرمائے تو لطف ان کا ان فقیروں کا نام ہوتا ہے۔ تو جب نبی اللہ کا لاڈلا فرمائے، آپ پورے دنیا کے علماء سے پوچھ لو، مفتی صاحبان سے پوچھ لو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، انہوں نے اپنے طرف سے چاہے خیر کی بات بھی ہو نہیں کہی ہے، جو بھی کہا ہے اللہ کے حکم سے کہا ہے، یا جو فرمایا اور وہاں سے انکار نہیں آیا، اس کا مطلب یہ بات مسئلہ ہو گیا ثابت۔
اب اور بتاؤ اور کیا چاہیے کہ حضرت والا خانہ کعبہ میں تھے تو ایک آدمی آیا اور کہا حضرت آج کل میری فلائٹ ہے اور پورے حج کے سفر میں عرفات میں بھی رونا نہیں آیا، میں مایوس ہو رہا ہوں۔ حضرت نے ان کو بھی یہی سمجھایا کہ مایوس کیوں ہوتا ہے بھائی، رونا نہ آنے پر تیرے دل میں جو تکلیف ہو رہی ہے یہ دل کا رونا ہے، دل کا رونا صرف اللہ دیکھتے ہیں اور آنکھوں کا رونا سب دیکھتے ہیں، دونوں کامیاب ہیں، تو آپ رونے والی شکل بنا لو۔ تو کہا حضرت وہ پھر رونے والی شکل کی حدیث پاک سنائی حضرت نے، کل لیکن کیا کروں دل تو بے چین ہے نا۔ سنو آپ مزیدار بات، حضرت نے فرمایا وہ سامنے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں؟ کہا جی حضرت ملتزم ہے۔ فرمایا وہاں چلے جاؤ، رش بھی کم ہے، دھکا بھی نہیں آئے گا، وہاں چلے جاؤ۔ یہ وہاں چلے گئے، حضرت بیٹھے رہے، بہت دیر کے بعد وہ آیا ہے آنسو پوچھتا ہوا، حضرت جزاک اللہ آپ کی ترکیب نے کام دکھایا، پر میں ہماری کوئی ترکیب نہیں تھی، اصل میں نے تمہیں رونے والوں کے پاس بھجوا دیا، اس کی صحبت سے آپ کو بھی رونا آ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے بنیں، تو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے ولی بنو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کا کیوں اللہ نے قید لگایا؟ تاکہ لوگ پھوسیاں والی سرکار، کتیاں والی سرکار پر نہ جائیں، اور جناب سٹے کا نمبر بتا رہا ہے، نعوذ باللہ خیر کی خبریں بتا رہا ہے کہ تمہاری پھوپھی نے جادو کیا ہے۔ سچا ہو، عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، سگریٹ پی رہا ہے، مونچھیں بڑی بڑی ہیں، داڑھی منڈی ہوئی ہے، نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے، سچا اس لیے فرمایا کہ عمل کا بھی سچا ہو، ان کے ساتھ رہنا۔ یہ ہاں کر کے ملتان کی مٹھائی لے آئے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہندو بھی کر سکتا ہے۔ یہ استقامت کا پتہ چلے گا ایئرپورٹ پر نظر کی حفاظت کر کے، استقامت کا پتہ چلے گا بس میں، بس اسٹاپ پر، ریلوے اسٹیشن اور ٹرین کے اندر، سڑکوں پر، مارکیٹوں میں پتہ چلے گا استقامت کا۔ ہوا کر کے استقامت کا پتہ نہیں چلے گا۔ سگریٹ پیے، داڑھی منڈی، بال انگریزی، افسوس ہم لوگوں کو خدا کے ولی کی پہچان نہیں ہے۔ اور صاحب ایسا مضبوط ایمان ہے، لڑکیاں پیر دبا رہی ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو اس کا پاجامہ تو کھینچ کر جا کر کچھ کپڑا دے دو اوڑھنے کے لیے، پاجامہ کھینچ کر لیبارٹری میں ٹیسٹ کرا، دیکھ ناپاک ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے بڑھ گیا نواب صاحب یہ، نعوذ باللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے ہیں، ان کو بڑی عقل چڑھی ہوئی ہے جناب، تو یہ ان کو سمجھتے ہیں یہ پھوسیاں والی سرکار، کتیاں والی سرکار جو ہے وہ اللہ والے ہیں۔ یہ ارے اللہ والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سانس ناراض نہ کریں، اگر غلطی ہو جائے توبہ کر کے پھر بگڑی بنا لیں، یہ ہے۔ اور ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، یہ داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، حرام کام کر رہا ہے اس کو ولی سمجھ رہے ہیں۔ مونچھوں کا حکم یہ کہ پورا باریک کر دیں، اور اگر یہ باریک نہیں کر رہا کوئی بات نہیں، لیکن کنارہ کھلا رہے ہیں ہونٹوں کا 24 گھنٹے، یہ کنارہ ہم سمجھتے بڑی مونچھ وہ ہے جو سائیکل کے ہینڈل کی طرح ہے، نہیں، یہ کنارہ ہونٹوں کا چھپ گیا، بڑی مونچھ ہو گئی۔ جو سنتا ہے نا زیادہ تر لرز جاتے ہیں، اور بیان کے بعد کچھ تو بیان کے بیچ میں ہی، اور کچھ بیان کے بعد یہاں آ کر سامنے غرفت السالکین ہے اپنی مونچھیں صحیح کراتے ہیں، کیونکہ یہ کنارہ اگر چھپ گیا خدا نہ خواستہ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا، حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا، منکر نکیر غضبناک حالت میں حساب کتاب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔ یہ نکال دو ذہن سے کہ مجھ نہیں تو کچھ نہیں، سنت نہیں تو کچھ نہیں، اور جناب مجھ میں بڑی عزت ہے، غلط۔ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، یہ ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں مردانگی کی نشانی ہے، اچھا اپنی مونچھیں کاٹ کے ہجڑے کو لگا دو، مرد ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی، تمہارا صدقہ جاری اب جاری ہو جائے گا، پھر مونچھ بڑی ہو دوسرے ہجڑے کو دے دو، پھر مونچھ بڑی ہو تیسرے ہجڑے کو دے دو، تو آپ کا تو صدقہ جاریہ بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ کوئی عزت تھوڑی اس سے کوئی اللہ معاف فرمائے، شفاعت سے محروم ہو رہی ہے اس کی فکر نہیں ہے، اگر مل بھی گئی عزت تو کیا کریں گے ایسی عزت کو کہ رب العزت ناراض ہے۔ تو حضرت خانہ کعبہ میں ان کو یہ نصیحت فرمائی، وہ بہت خوش ہوئے، روئے۔ حضرت نے فرمایا میری کوئی ترکیب نہیں تھی، میں نے آپ کو ملتزم کے بعد بھیج دیا، وہاں رو رہے تھے لوگ تو رونا آ گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے بعد بھیج رہے ہیں، کونوا مع الصادقین، بعد جائیں گے تو ہمیں خود توفیق ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ جب کعبہ میں تھے تو کچھ آنسو گرے خانہ کعبہ کے زمین پر، اسی وقت خانہ کعبہ میں اشعار ہوئے، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، کسی اور سمت کو ہے میرے بندگی کا دھارا،
گلوں سے مطلب لڑکیاں، نامحرم، فلمیں، فیس بک، یوٹیوب، منہ کالا کرنا لڑکوں کے ساتھ، سور اور کتے والا کام کرنا، اس سے ہمارا کیا واسطہ؟ یہ تو یہودی، عیسائی، ہندو اور ڈیریوں کا کام ہے. مسلمان کا کیا واسطہ پیشاب پخانے کے مقام کو چاٹنا؟ جو گرے ادھر، پھر فرمایا جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. یہ آنسو رسید ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کی. اور بتا چکا کہ حدیث پاک ابکو فعلم تبکو فتبا تو رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لو. ہے کوئی یا اس مجلس میں جو کہے کہ رونے کی شکل نہیں آتی، اس کو بھکاری کے پاس کھڑا کر دو. بھیک مانگنا جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں، لیکن بھکاری دیکھو آپ فجر کی اذان کے بعد نکلتے ہیں، رات کو 12 بجے آتے ہیں، دے دے. حضرت صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھیک مانگنے والوں سے اللہ سے مانگنا سیکھو. جان چھوڑتے نہیں ہے، شیشے کو کٹ 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 گاڑی کے دے دو دے دو. فرمایا اسی طرح اللہ سے، اللہ کھولے یا نہ کھولے وہ در، اس پر او تیری کیوں نظر، تو بس اپنا کام کر، صدا لگائے جا یا ربی معاف فرما دیجیے. اور فرمایا کہ بچوں سے سیکھو اللہ سے مانگنا. 12 بجے اٹھ گئے، ابا چپس چاہیے. ابے بھائی اس وقت چپس کا، ہم کو تو چپس چاہیے، ہم کو تو چپس چاہیے، اور نعرے لگا رہا ہے. آخر ابا تنگ ہو کر بولتا ہے بھائی تو چاکلیٹ بھی نہیں ہے، چلے 10 روپے لے لے، جان چھوڑ، اس وقت صبح لے کر دے دیں گے. تو اللہ سے ایسا مانگنا چاہیے کہ اللہ خوش ہو کر فرمائے جا تیری سب خواہشیں پوری ہو گئی، جاؤ. لیکن اس کی ضرور الگ الگ ہوتا ہے. دعا تو سب قبول ہوتی ہیں، ضرور الگ الگ ہوتا ہے. کبھی حدیث پاک میں لکھا ہے وہی چیز مل جاتی ہے، کبھی اس کے بدلے کچھ اور مل جاتا ہے. اے اللہ 1 کروڑ دے دے، بزنس سیٹ ہو جائے، میں دین کے لیے فارغ ہو جاؤں گا. 1 کروڑ ملا نہیں، رات کو آنکھ کھل گئی، بیوی سو رہی ہے، تہجد کیسے پڑھیں، منع ہے، اس کو تکلیف ہوگی، سارے دن کی تھکی ہوئی ہے، لیٹے لیٹے اپنے گناہ یاد آ گئے، تکیے کے اندر آنسو گر رہے ہیں اور رو رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. جو لڑکا اور لڑکی اور فلموں کے لیے روتا ہے، لڑکا اور لڑکی گناہ کے لیے روتا ہے، تو لڑکی تو سو رہی ہے گھر میں، صلہ عشق مجازی کا کیسا ہے ارے توبہ، حرام عشق کا صلہ کیسا ہے، صلہ عشق مجازی کا کیسا ہے ارے توبہ. عاشق روتے رہتے ہیں، صنم سوتا رہتا ہے. اس لڑکی اور لڑکے کو معلوم نہیں کہ عاشق صاحب رو رہے ہیں اور یہاں اندھیرے میں رو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہے ہیں، ساتھ اندھیرے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ میری یاد میں آنسو بہا رہا ہے. اے اللہ معاف فرما دے، کب تک میں گناہ کروں گا؟ گناہ بہت سارے کر بیٹھی ہے، ہوں پیشی دو ڈر دی ہے. اے اللہ مجھے سیدھا راستے پر چلا، سیدھا راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان کا جن پر آپ کا انعام ہوا. اے اللہ مجھے معاف. قیامت کے دن پتا چلے گا کہ تجھے 1 کروڑ نہیں ملا، توبہ کی توفیق ملی. اور اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین، مضارع سے نازل فرما رہے ہیں. 2 زمانہ پایا جانا لازم ہے مضارع میں، حال اور ایک استقبال. اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالی محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گناہگار توبہ کرتا رہے گا. وہاں پتا چلے گا کہ 1 کروڑ جو مانگا نہیں ملا، اس کے بدلے اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور تم ہمارے پیارے اللہ کے پیارے بن گئے. سودا سستا ہے یا نہیں؟ سستا ہے نا. 1 کروڑ تو نہیں ملا، اللہ مل گئے نا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی وہی چیز ملتی ہے، کبھی اس کے بدلے کوئی چیز ملتی ہے. اور حدیث پاک میں تو پھر آخرت میں کسی کو ملتا ہے معاملہ، لیکن دعا ہر قبول ہوتی ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہم نے جو کمینہ پن اور ذلیل حرکت کی تو وہاں سے عذاب ہمارے سر پر آ رہا ہے. سننا ذرا مزیدار بات. اور جب ہم نے دعائیں مانگی اس نے عذاب کو روک دیا قیامت تک. قبول نہیں ہے، ایسا قبول ہے کہ پوچھو ہی مت. سورہ انا انزلنا، تفسیر روح المعانی، عربی زبان کی بڑی تفسیر. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، ہمیں حضرت نے یہ سنایا حدیث قدسی کہ اللہ فرماتے ہیں 30واں پارہ سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں حدیث قدسی، لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْلِ الْمُسَبِّحِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ، گناہ گار کا گڑ گڑانا، آوازاری مجھے حبیب نہیں، محبوب نہیں، احب ہے. لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْلِ الْمُسَبِّحِينَ. کیا مطلب؟ اس کی تشریح کیا ہے کہ آسمان پر جو فرشتے ہیں جو رکوع میں، تو رکوع میں سے تعداد اتنی ہے فرشتوں کی
اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ جب فرشتوں کا بیت المعمور آسمان پر بنا تو جن 70,000 فرشتوں نے اس کا طواف کیا اب تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئی، نہ قیامت تک آئے گی۔ کتنے فرشتے ہیں سوچو، آپ نہیں گن سکتے۔ ان سب فرشتوں اور جن فرشتوں نے آسمان اٹھایا ہوا ہے اور سارے دنیا کے غوث کتب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غوث بننا ہے، ابدال بننا ہے، جاؤ کہیں اور جاؤ، انسان بننا ہے اشرف علی کے پاس آؤ۔ تو یہ غوث کتب ابدال اور فرشتوں کی سبحان اللہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار کی آوازاری اور گڑ گڑانا حبیب نہیں، محبوب نہیں، احب ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ پریزیڈنٹ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی اس کے محبت میں اشعار بنایا ہوا ہے، غلط قسم کے اشعار، جھوٹے سچے، اور اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں ایک بھکاری آ گیا، اللہ کے نام پر دے دے بابا، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے پہلے اسے چمچے ہی بھگا دیں گے، تو کہاں سے آ گیا، ابے رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہے، پریزیڈنٹ کی تعریف ہو رہی ہے، تو نکالو اس کو باہر۔ یہ سبحان اللہ اللہ کی تعریف نہیں ہے، فرشتوں کی، غوث کتب ابدال کی، لیکن اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار کی آوازاری حبیب نہیں، محبوب نہیں، احب ہے۔ کسی نے کہا حضرت یہ آوازاری کرنا تو ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں، ہمیں کیسے ثواب ملے گا اس کا؟ پھر میں ابھی جو حدیث پاک سنائی نا، دوسری والی، پہلی والی، ابکو فعلم تبکو فتبا کہو، رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو، گڑ گڑانا اور آوازاری نہیں ہوتی تو نقل کر لو۔ حضرت نے کر کے دکھایا، پر میں گڑ گڑانے کی نقل کر لو، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھ گندے کو اپنا بنا لے، اے اللہ معاف فرما دے، ہو گیا نا گڑ گڑانا نقل۔ اب کائے کو شیطان کے چکر میں آتے ہیں۔ حضرت والا ایک شعر سنایا کرتے تھے بابا نجم الحسن کا، جنتیں مل گئی ہیں مجھے آہوں کی، جنتیں مل گئی ہیں مجھے آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے۔ ابے وہ گناہ کے بچے، مجھے کیا ڈراتا ہے؟ کلو بانی آدم خطاؤں میں ہم نہیں آتے؟ گناہگار ہم نہیں ہوتے کیا؟ ہم نہیں ہیں کیا؟ لیکن اب خالی بولنا کہ میں گناہگار ہوں تو ہے، حدیث پاک سے ہے، اس گناہ کی اصلاح کیوں نہیں کراتے؟ خیر الخطائین کون ہے کہ 100 دفعہ غلطی ہوئی 100 دفعہ معافی مانگے؟ جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹے 100 بار بنانا ہوگا۔ اگر موشن لگے گئے تو ہر بار استنجا تو کریں گے نا، گناہوں کے موشن لگے ہیں توبہ بھی تو کریں گے، اور پھر اللہ ایک دن اپنا پیارا بنا لیں گے کہ جو گناہ ہو جائے اور اپنے شیخ سے پوچھ کر 2 4 5 نفل پڑھ لیں، اللہ سے معافیاں مانگ لیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان کہے گا اس سے تو بھاگ بھائی، ایک گناہ کرتا ہے 4 4 گھنٹے روتا رہتا ہے، 10 10 نفل پڑھتا رہتا ہے، گندی فلم دیکھی، شیخ نے کہا 20 نفل پڑھ اور ناشتہ بھی بند کر دے، اور ناشتہ بھی بند ہو گیا ہمارا، چائے بھی بند ہو گئی، 20 نفل بھی پڑھ دیے، اچھا بھائی اس سے تو جان چھوڑ کہیں اور چلتے ہیں، یہ تمہارا بزنس لاس میں جا رہا ہے، شیطان بھی جان چھوڑ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ شرط یہ کہ گناہ کر لیں توبہ تو کریں، ورنہ حضرت فرماتے تھے مومن کی شان نہیں ہے گناہ کرنا، گناہ ہو سکتا ہے، مومن اور گناہ کرے نہیں ہو سکتا یہ۔ جی اشک باری پہ فضل باری ہو، اشک باری پہ فضل باری ہو، تب کہیں جا کے کام ہوتا ہے، جب کہیں جا کے کام ہو